عموماً جب ہم زندگی کے بڑے اور پیچیدہ سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں نا، ہاں، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ مطلب یہی توقع ہوتی ہے کہ کوئی بہت ضخیم سی کتاب ہوگی، کوئی کم سے کم 500 صفحات کی کوئی کتاب یا کوئی بہت لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث. بالکل ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بہت طویل تحریر ہی ہمیں ان الجھنوں سے نکال سکتی ہے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی مواد ہے وہ حیران کن طور پر صرف ایک سطر پر مشتمل ہے۔ صرف ایک سطر؟ جی، صرف چند عربی الفاظ۔ ہاں. آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سچ کہوں تو یہ واحد جملہ ان تمام مفروضوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے جو ہم نے جو معاشرے نے عام طور پر اندھے یقین یا بلائنڈ فیتھ کے بارے میں قائم کر رکھے ہیں۔ صحیح، اور یہ ایک بہت ہی غیر معمولی فکری مشق ہونے والی ہے، کیونکہ عموماً جب مواد اتنا مختصر ہونا تو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ شاید بات میں کوئی گہرائی نہیں ہوگی۔ بالکل۔ لیکن یہاں ہم ایک ایسے جملے کا سامنا کر رہے ہیں جس میں ایک مکمل مشن، لیڈرشپ کی نفسیات اور شعوری بیداری کا ایک پورا فریم ورک نہایت کمال مہارت سے سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو آج ہم کسی بیرونی حوالے یا لمبی چوڑی تشریحات کا سہارا نہیں لیں گے، ہمارا فوکس صرف اسی ایک سطر پر رہے گا جسے ہم نے بصیرت کا راستہ یا دی پاتھ آف کلیئر انسائٹ کا عنوان دیا ہے۔ تو پھر بنا کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس فکرے کی شروعات ایک نہایت طاقتور اعلان سے ہوتی ہے۔ الفاظ ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یعنی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس میں جو چیز سب سے پہلے میری توجہ کھینچتی ہے نا، وہ ابہام کا یعنی کنفیوژن کا مکمل طور پر غائب ہونا ہے۔ ہاں بالکل۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھئی شاید یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے یا چلیں کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں لفظ ہی یعنی یہ استعمال ہوا ہے، ایک بہت دو ٹوک اشارہ، اور ساتھ ہی سبیلی یعنی میرا راستہ کہہ کر ایک پوری ذمہ داری لی جا رہی ہے۔ اور یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ جب ہم کسی بھی تحریک کے نظریے کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ اونرشپ کا ہوتا ہے، یعنی ملکیت لینا۔ جب ایک رہنما پورے اعتماد سے کہتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، تو وہ دراصل اس راستے کے تمام خطرات، اس کی تمام مشکلات اور اس کے نتائج کی پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ اشارہ کسی نامعلوم یا خیالی منزل کی طرف قطعی نہیں ہے۔ یہ کا مطلب ہے کہ راستہ قدموں کے نیچے موجود ہے، پرکھا ہوا ہے، اور اس پر باقاعدہ سفر جاری ہے۔ اس کو اگر ہم ایک عملی مثال سے سمجھیں، فرض کریں کہ ہم ایک بہت گھنے، انجان اور خطرناک جنگل میں پھنس گئے ہیں۔ اچھا۔ اب وہاں اچانک ایک گائیڈ آتا ہے۔ اب اس گائیڈ کے پاس دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ دور کسی پہاڑی کی طرف انگلی کا اشارہ کرے اور کہے بھائی اس طرف چلے جاؤ، مجھے لگتا ہے وہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، جس پر ظاہر ہے کوئی بھی اعتبار نہیں کرے گا۔ بالکل، ہم سب ہچکچاہٹ کا شکار ہوں گے۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ گائیڈ اپنے قدموں کے بالکل قریب موجود ایک پگڈنڈی پر کھڑا ہو کر کہے کہ یہ میرا اپنا راستہ ہے، میں خود اس پر روز چلتا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ اس میں ایک طمانینت ہے، ایک بھروسہ ہے۔ جی، لیکن اس سب کے باوجود اس فکرے میں ایک لفظ ایسا ہے جو مجھے تھوڑا سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ لفظ ہے ادعو، یعنی میں دعوت دیتا ہوں۔ ہاں، اور یہ اس پوری بحث کا ایک نہایت کلیدی موڑ ہے۔ دیکھیں، اگر وہ گائیڈ اتنا ہی پر اعتماد ہے کہ یہی واحد درست راستہ ہے تو وہ سیدھا حکم کیوں نہیں دیتا؟ میرا مطلب ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس کوئی بہت پختہ نظریہ ہوتا ہے تو وہ زبردستی کرتا ہے، قانون بناتا ہے، یا کم از کم ڈکٹیٹ تو کرتا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ڈکٹیٹ کرنا بہت آسان اور تیز عمل ہے، لیکن دعوت تو ایک بہت نرم اور سست عمل ہے۔ اس میں تو یہ خطرہ بھی ہے کہ سامنے والا صاف انکار کر دے۔ تو اتنے اہم اور حتمی پیغام کے لیے زبردستی کے بجائے یہ دعوت کا طریقہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حکم دینے اور دعوت دینے کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں یا زبردستی کرتے ہیں تو آپ دراصل اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معطل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اسے ایک مشین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک بے جان پرزہ جسے بس کمانڈ ماننی ہے۔ لیکن جب آپ دعوت دیتے ہیں نا، تو آپ بالواسطہ طور پر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سامنے والا ایک آزاد اور ذی شعور انسان ہے۔
واہ، یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ دعوت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اسے موقع دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنے، اسے اپنے ذہن کے ترازو میں تولے، اس کے حق اور مخالفت میں دلائل کو پرکھے اور پھر اپنا فیصلہ خود کرے۔ جبر سے آپ جسموں کو تو کسی راستے پر گھسیٹ سکتے ہیں، لیکن کسی کے ذہن اور دل کو قائل کرنے کے لیے دعوت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ یہ بات واقعی سوچ کا زاویہ بدل دیتی ہے۔ یعنی یہ جو دعوت کا طریقہ ہے، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ مخاطب کی عقل کا سب سے بڑا احترام ہے۔ 100%۔ لیکن ایک سیکنڈ، اگر رہنما صرف دعوت دے رہا ہے اور زبردستی نہیں کر رہا، تو پھر وہ دعوت کس بنیاد پر کھڑی ہے؟ کیا محض اس رہنما کی کرشماتی شخصیت پر یا کسی جذباتی اپیل پر؟ اور یہیں سے بات اس فکرے کے سب سے حیران کن حصے کی طرف مڑتی ہے۔ وہ بنیاد بتائی گئی ہے اعلیٰ بصیرت، یعنی یہ دعوت پوری بصیرت پر مبنی ہے۔ بصیرت؟ جی، بصیرت یہ اس پوری سطر کا دل ہے۔ اگر ہم اس ایک لفظ کو نکال دینا تو باقی سب کچھ اپنا مفہوم کھو دیتا ہے۔ عربی زبان کا یہ لفظ صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھنے تک محدود نہیں ہے۔ ظاہری دیکھنے کو تو بصر کہتے ہیں۔ تو پھر بصیرت کا اصل مطلب کیا ہے؟ بصیرت کا مطلب ہے چیزوں کی تہ تک پہنچنا، دلائل کی روشنی میں حقیقت کو سمجھنا، عقلی شعور اور فکری گہرائی۔ یہ وہ بصیرت ہے جہاں کوئی شک باقی نہ رہے، ایک کلیئر انسائٹ۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے۔ کیسا تضاد؟ جب ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھتے ہیں یا عمومی طور پر دنیا بھر میں مذہب اور روحانیت کے تصور کو دیکھتے ہیں، تو وہاں تو سب سے بڑی شرط ہی بلائنڈ فیتھ یا اندھے یقین کی ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں سوال کرنا گستاخی ہے۔ بالکل یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ بس مان لو، زیادہ عقل مت دوڑاؤ، یہ دل کا معاملہ ہے، دماغ کا نہیں۔ لیکن یہ جو سطر آج ہمارے سامنے ہے، یہ تو باقاعدہ شرط لگا رہی ہے کہ میری دعوت کی بنیاد ہی فکری گہرائی اور واضح بصیرت ہے۔ یہ تو اس پورے مروجہ سسٹم کے بالکل الٹ بات ہو گئی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ فکرہ ہماری روایتی سوچ کو پوری طرح چیلنج کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشروں نے اپنے فائدے کے لیے عقیدے کو اندھے یقین سے جان بوجھ کر جوڑ دیا ہے، کیونکہ اندھا یقین پیدا کرنا اور اسے کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ جب انسان اندھے یقین پر ہوتا ہے تو وہ سوال نہیں کرتا، وہ حقائق نہیں مانگتا، وہ بس اندھا دھن پیروی کرتا ہے۔ لیکن بصیرت ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ حقائق کی چھان بین کریں۔ یہ اس بات کی نفی کرتی ہے کہ آپ کسی بھی نظریے کو محض اس لیے مان لیں کہ وہ آپ کے آباء و اجداد کا نظریہ ہے یا معاشرے کی اکثریت اسے مانتی ہے۔ اس کو اگر ہم آج کے ڈیجیٹل دور کی ایک تشبیہ سے سمجھیں تو عام لوگوں کا مذہبی یا نظریاتی رویہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم انٹرنیٹ سے کوئی نیا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک لمبا چوڑا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا پیج سامنے آتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پڑھتا، بس آنکھیں بند کر کے آئی ایگری پر کلک کر دیتے ہیں۔ ارے بالکل، ہم سب یہی کرتے ہیں۔ یہ ہے اندھا یقین۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بھئی جس نے بھی یہ سافٹ ویئر بنایا ہے وہ ہمارا بھلا ہی چاہتا ہوگا۔ لیکن یہ جو لفظ بصیرت ہے، یہ تو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ نہیں، تم پہلے اس سافٹ ویئر کا سورس کوڈ کھولو، اس کی ایک ایک لائن کو پڑھو، سمجھو کہ یہ تمہارے سسٹم کے ساتھ کیا کرے گا، اور جب پوری طرح مطمئن ہو جاؤ تب جا کر اسے اپنی زندگی میں انسٹال کرو۔ یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ اور کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ لوگ وہ شرائط کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اس میں محنت لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح اندھے یقین میں ایک نفسیاتی سکون ہے، ایک کمفرٹ زون ہے۔ اگر کل کو وہ نظریہ غلط ثابت ہو جائے تو انسان بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو فلاں نے یہ بتایا تھا، میری کیا غلطی ہے۔ ہاں، سارا الزام دوسروں پر ڈال دیا۔ جی، اندھا یقین انسان کو ذاتی ذمہ داری سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن جب بات بصیرت کی آتی ہے نا، تو پھر آپ کسی اور پر الزام نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ نے پوری شعوری آگاہی کے ساتھ ایک راستہ چنا ہے تو پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی آپ کی اپنی ہے۔ بصیرت انسان کو بے بس پیروکار سے نکال کر ایک باشعور مسافر بنا دیتی ہے۔ یہ کمفرٹ زون والی بات نے تو واقعی ذہن کے جالے صاف کر دیے ہیں۔ ہم دراصل سوال اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم جواب کی ذمہ داری اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ 100%۔ لیکن چلیں، یہ تو مان لیا کہ جو شخص دعوت دے رہا ہے، مطلب جو رہنما ہے، اس کے پاس یہ کلیئر ویژن، یہ کوڈ کو پڑھنے کی صلاحیت یا بصیرت ہونی چاہیے۔
لیکن اس سطر میں اس سے آگے جو بات آ رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ انقلابی ہے۔ یہ فکرہ صرف رہنما پر نہیں رکتا، یہ کہتا ہے انا ومن اتبعنی، یعنی میں اور جس نے میری پیروی کی۔ جی، اور یہاں آ کر یہ فریم ورک مکمل طور پر ہر اس نظام کو مسترد کر دیتا ہے جو لیڈر کو تو سب کچھ مانتا ہے مگر پیروکاروں کو محض بھیڑ بکریاں سمجھتا ہے۔ بالکل۔ یہ کھلم کھلا اعلان کیا جا رہا ہے کہ میں جس بصیرت پر کھڑا ہوں، میرے پیچھے چلنے والے بھی اسی فکری اور شعوری بصیرت پر کھڑے ہیں، وہ اندھیرے میں میرے پیچھے نہیں چل رہے ہیں۔ اصل میں یہ بات اس لیے ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں نظام اس طرح کام نہیں کرتے۔ اگر ہم کارپوریٹ دنیا کی ہی بات کر لیں تو کسی بھی بڑی کمپنی کے CEO کے پاس ایک بڑا ویژن ہوتا ہے۔ سارا ڈیٹا اس کے پاس ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے پاس ساری بصیرت ہوتی ہے، لیکن جو ورکر فیکٹری میں مشین چلا رہا ہے یا پیکنگ کر رہا ہے اس کے پاس وہ بصیرت نہیں ہوتی، اور سچ تو یہ ہے کہ نہ ہی کمپنی چاہتی ہے کہ اسے وہ سب معلوم ہو۔ صحیح بات ہے۔ کمپنی صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ ورکر اپنے مقررہ گھنٹے کام کرے اور احکامات کی تعمیل کرے۔ اسی طرح اگر ہم سیاسی یا سماجی تحریکوں کو دیکھیں، یا خاص طور پر جو کلٹس ہوتے ہیں، ان کی تو بنیاد ہی اس بات پر ہوتی ہے کہ لیڈر کے پاس کوئی ایسا خفیہ علم ہے جو عام پیروکاروں کی سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ اقتباس تو کہہ رہا ہے کہ پیروکار بھی اسی بصیرت کی سطح پر ہیں جس پر لیڈر ہے۔ تو مجھے بتائیں، کیا اس سے ایک طرح کی افراتفری نہیں پھیلے گی کہ ہر کوئی سوال کر رہا ہے اور حقائق پرکھ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک آمریت پسند ذہن کے لیے تو یہ واقعی افراتفری لگ سکتی ہے، لیکن حقیقت میں جب ایک گروہ کے تمام افراد ایک ہی سطح کی فکری بصیرت رکھتے ہو نا، تو وہ ایک ہجوم نہیں رہتا بلکہ وہ ایک ناقابل تسخیر قوت بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہجوم کی نفسیات یا موب مینٹیلٹی میں لوگ جذبات کے تحت ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں۔ اگر لیڈر گر جائے تو ہجوم بکھر جاتا ہے، لیکن جب راستہ بصیرت کا ہو تو ہر شخص اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک شخص راستے سے ہٹ بھی جائے تو باقی لوگ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق محض کسی ایک شخصیت سے نہیں ہوتا بلکہ اس بصیرت اور نظریے سے ہوتا ہے جسے انہوں نے خود پرکھ کر شعوری طور پر اپنایا ہوتا ہے۔ واہ! پیروکاروں کو بصیرت کا حصہ دار بنانا دراصل انہیں اندر سے مضبوط اور خود مختار بنانا ہے۔ یہ بات واقعی کمال ہے۔ یعنی یہ راستہ پیروکاروں کو اندھا اور بہرا بنانے کے بجائے انہیں ان کی پوری فکری طاقت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ تو اب اس سفر کو اس کے منطقی انجام تک لے کر چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک شخص نے واضح راستہ چنا، زبردستی کے بجائے دعوت کو اپنایا، اندھے یقین کو چھوڑ کر بصیرت کی اینک پہنی اور اپنے پیروکاروں کو بھی اسی شعور کی سطح پر کھڑا کیا۔ تو اس سب کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس پوری فکری مشق کا اختتام کن الفاظ پر ہو رہا ہے؟ اختتام ہوتا ہے ان الفاظ پر، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں آ کر مجھے تھوڑا سا ربط جوڑنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بصیرت، عقل اور شعور کی اس اتنی طویل بحث کا کائنات کے خالق کی پاکیزگی کے اعلان اور خاص طور پر شرک یعنی ملاوٹ یا شراکت کے نفی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تعلق بہت ہی گہرا اور ڈائریکٹ ہے۔ دراصل شرک کیا ہے؟ شرک اس وقت پیدا ہوتا ہے جب چیزیں الجھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب انسان کے پاس کائنات کو سمجھنے کی واضح بصیرت نہیں ہوتی نا، تو وہ ہر اس چیز کو جس کی اسے سمجھ نہیں آتی کوئی نہ کوئی دیوتا یا مافوق الفطرت طاقت مان لیتا ہے۔ صحیح، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور اس کی ہم آہنگی پر غور کرتا ہے تو وہ تمام فرسودہ خیالات ایک دم ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک شخص ایک بہت بڑی اور پیچیدہ مشینری کو دیکھتا ہے جس میں ہزاروں پہیے گھوم رہے ہیں، اگر اسے اس کی انجینئرنگ کا علم نہیں ہے نا، تو وہ سمجھے گا کہ شاید اس مشین کے اندر 10 مختلف انجن لگے ہیں جو اسے الگ الگ سمتوں میں کھینچ رہے ہیں۔ بالکل، یہی وہ ملاوٹ زدہ یا شرک والی سوچ ہے۔ ہاں، لیکن جیسے ہی اسے اس مشین کا بلیو پرنٹ ملتا ہے اور وہ پوری بصیرت کے ساتھ اس کے نظام کو سمجھ لیتا ہے، تو اسے فوراً نظر آ جاتا ہے کہ یہ ہزاروں پہیے دراصل ایک ہی مین پاور سورس، ایک ہی مرکزی انجن سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت عمدہ مثال ہے، اور جب اسے وہ ایک مرکزی طاقت نظر آ جاتی ہے نا، تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے
کہ وہ ذات ہر قسم کی خامی، کمزوری اور ضرورت سے پاک ہے، یعنی سبحان اللہ۔ اور اسی بصیرت کا یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ پورے اعتماد سے اعلان کرتا ہے کہ وما انا من المشرکین، یعنی میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جی، یا عقیدے میں ملاوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ جب حقیقت واضح ہو چکی ہو، سورس کوڈ سمجھ میں آ چکا ہو، تو پھر آپ سچائی کے اندر کسی بھی قسم کا جھوٹ یا خرافات شامل کر ہی نہیں سکتے۔ واضح بصیرت اور شرک کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ سفر کتنا حیرت انگیز اور منطقی ہے، ایک چھوٹی سی سطر میں کیسا زبردست بہاؤ ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کو سمیٹیں نا، تو ہم نے دیکھا کہ یہ محض چند الفاظ ہمیں کہاں سے کہاں لے گئے۔ بالکل۔ آغاز ہوتا ہے ابہام سے پاک ایک متعین راستے کی ملکیت لینے سے، پھر اس راستے پر بلانے کا طریقہ جو جبر کے بجائے انسان کی آزادی رائے کا احترام کرتے ہوئے دعوت پر مبنی ہے، پھر وہ شرط جس پر یہ دعوت کھڑی ہے، یعنی اندھے یقین کے بجائے ایک سخت حقائق پر مبنی عقلی اور فکری بصیرت۔ پھر یہ انکشاف کہ یہ بصیرت صرف لیڈر کا حق نہیں بلکہ ہر پیروکار کے لیے بھی لازمی شرط ہے، اور آخر میں اس کھلی آنکھوں والے سفر کا حتمی مقام جو کہ ہر قسم کی الجھن اور ملاوٹ سے پاک ایک خالص اور واضح عقیدے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ تو ایک مکمل لائف سائیکل ہے شعور کا۔ واقعی ایک مکمل لائف سائیکل۔ اب اس مقام پر جہاں ہم اس بحث کو سمیٹ رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو اس پورے فلسفے سے جنم لیتا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے جو خود کو کسی بھی نظریے، راستے یا عقیدے کا پیروکار کہتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر اس بصیرت کے راستے پر چلنے والوں یعنی عام پیروکاروں کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ اندھے یقین کے بجائے واضح بصیرت پر کھڑے ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ فکری سستی اور کاہلی دراصل اس راستے کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے نظریات، اپنی سیاسی وابستگیاں اور یہاں تک کہ اپنے عقائد بھی کسی شعوری سفر کے نتیجے میں حاصل نہیں کیے، بلکہ ہمیں وہ وراثت میں ملے ہیں اور ہم بس آٹو پائلٹ پر چل رہے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ سطر ہمیں جھنجھوڑتی ہے اور ہم سب سے ایک بے حد ذاتی سوال پوچھتی ہے کہ ہم جس راستے پر آج کھڑے ہیں، کیا ہم نے واقعی اسے اپنی عقل اور بصیرت کی کسوٹی پر پرکھا ہے، یا ہم صرف اس ڈر سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ کہیں سوال کرنے سے ہمارے سکون میں اس کمفرٹ زون میں خلل نہ پڑ جائے۔ بالکل۔ اندھیرے میں چلنا آسان ضرور ہے، لیکن منزل تک صرف وہی راستہ پہنچتا ہے جس پر روشنی ہو۔ یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے لیے کون سا راستہ چن رہے ہیں۔